وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا صاحب العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی ساری مخلوق، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں اپنے مسکن میں، اس شخص کے لیے رحمت طلب کرتی ہیں جو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آپ ضرور جڑے رہیے، کیونکہ آج سیدنا امام محمد بن ادریس المعروف امام شافعی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. ذہن میں رکھیے ناظرین، بحیثیت مسلمان یہ بات الحمدللہ، اور میں بہت اتفاخر سے بات عرض کر رہا ہوں، اور ثم الحمدللہ اس بات کو ہمیں فخر سے بیان کرنا چاہیے کہ یہ قابل افتخار بات ہے کہ ہماری تاریخ ایسی جلیل القدر شخصیات سے مزین ہے جن کی علمی وجاہت کا شہرہ اطراف عالم میں پھیلا ہوا ہے. یعنی لوگ انہیں پہلے بھی مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک مانتے رہیں گے. انہی روشن اور تابندہ شخصیات میں سے آج دوسری صدی ہجری کی علمی اور روحانی آسمان کے قرشی، مطلبی اور ہاشمی چاند کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جو عالم العصر ہیں، ناصر الحدیث ہیں، فقیہ الملہ ہیں، جو مجتہد ہیں، فقہ شافعی کے بانی اور عظیم روحانی شخصیت کے مالک ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے. ناظرین کرام، جن کے اجداد نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف جام پیا، اور جن کی نسلوں نے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو مزین کیا، جن کو خواب میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن مبارک پلا کر برکت کی دعا عطا فرمائی، بلکہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کی نشر و اشاعت میں امام بننے کی بشارت ملی، جن پر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خاص نظر عنایت تھی، جنہوں نے خود یتیمی میں آنکھ کھولی اور مکہ پاک و مدینہ پاک کی علمی فضاؤں سے استفادہ کیا، جن کے ارادے پہاڑ کی طرح مضبوط تھے، جو وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی شکووں سے ماورا ہو کے. آج ہمارے ہوتا یہ ہے کہ اگر وسائل آپ کے پاس نہیں ہوتے تو آپ زبان پر شکوے لانا شروع کر دیتے ہیں. امام شافعی علیہ رحمہ نے یہ بتلایا کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود شکووں سے ماورا ہو کے یتیمی و غریبی کے باوجود شب و روز پڑھنے میں مشغول رہا کرتے تھے. یعنی جنہوں نے وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے راستے کا خود تعین کیا، اپنا راستہ خود متعین کیا، اپنی منزل کو خود متعین کیا، جن کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ جو سبق سنتے تھے اسی وقت یاد کر لیا کرتے تھے. اور غربت کا یہ عالم تھا ناظرین کہ لکھنے کے لیے، ذرا توجہ رہے آپ کی، کہ لکھنے کے لیے کاغذ خریدنے تک کے پیسے آپ کے پاس نہ ہوا کرتے تھے. یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ ہڈیوں پر، ٹھیکریوں پر اور کھجوروں کے پتوں کو یعنی چن کر ان کے اوپر لکھا کرتے تھے. 7 سال کی عمر میں قرآن پاک اس طرح سے حفظ کر لیا کہ اس کے معنی اور مطالب آپ پر مکمل طور پہ عیاں ہو گئے تھے. 10 برس کی عمر میں موطا امام مالک یاد کر لی تھی. 15 برس کی عمر میں فتویٰ دینے کی باقاعدہ آپ کو اجازت مل چکی تھی. ذرا علمی مقام کو ذرا تعین کرتے رہیے گا ذہن میں. تیر اندازی کا یہ عالم تھا کہ کوئی ایک نشانہ آپ کا خطا نہیں ہوا کرتا تھا. ساتھ ہی گھڑ سواری پر بھی آپ کو مکمل طور پر مہارت حاصل تھی. امام شافعی علیہ رحمہ نے 9 عمری میں ہی فقہ، فتویٰ، حدیث و تفسیر، تعبیر رؤیا، ایام عرب اور اشعار عرب، نحو عربیت اور تیر اندازی اور شہ سواری میں شہرت کی حد تک کمال حاصل کر لیا تھا. ناظرین کرام، حتیٰ کہ عالم یہ تھا کہ آپ کے شیوخ اور اصحاب جو معاصرین تھے وہ بھی آپ کی یعنی سمجھ لیجیے صلاحیتوں کے معترف ہو چکے تھے. 20 سال کی عمر یعنی ابھی اس سے کم ہی تھی.
آپ کے استاد مسلم بن خالد نے آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت باقاعدہ دے دی تھی۔ دلیل و حجت کی گتھیوں کو اپنے بیان سے آپ سلجھا دیا کرتے تھے، اپنے مقابل کو واضح دلیل سے ہدایت دیا کرتے تھے، شرمندہ چہروں سے آر کو دھویا کرتے تھے، اپنے اجتہاد سے مسائل کے بند دروازوں کو آپ کھول دیا کرتے تھے۔ امام شافعی علیہ رحمہ ناظرین، ان کے اندر ایک وصف اور بڑا خاص تھا کہ آپ بے انتہا سخی تھے۔ ربیع بن سلیمان مرادی کہتے ہیں کہ امام شافعی علیہ رحمہ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کیا کرتے تھے اور رمضان میں فقراء و مساکین کو کپڑے اور بہت زیادہ رقم دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے شہر مصر میں بہت سے سخی دیکھے ہیں مگر امام شافعی علیہ رحمہ جیسا سخی نہیں دیکھا۔ اور کیوں نہ ہو صاحب، یہ جو ہاشمی خون ہے، ہاشمی مبارک خون ہے، وہ سخی نہ ہو تو کیسے چلے گی بات۔ مال سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا صاحب کہ عباسی خلیفہ ہارون رشید نے آپ کو 10,000 دینار دینے کی جو ہے پیشکش کی، لیکن آپ نے اس کو قبول نہ کی، اس سے معذرت کر لی۔ ہارون رشید نے جبری طور پر وصول کرنے کو کہا تو آپ نے وصول تو کر لیے، مگر بغداد کے شہر میں، یعنی عالم یہ تھا کہ بغداد میں جو مساکین تھے ان میں تقسیم کر دیے تھے۔ بلکہ دنیا اس حد تک آپ کے لحاظ تھی اور دنیا کی اس حد تک آپ ٹھوکر پہ رکھا کرتے تھے کہ عباسی خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ بے حد اصرار کیا کہ آپ جس شہر کو، ذرا سمجھیے گا بات کو، جس شہر کو پسند کریں آپ کو وہاں کا قاضی بنا دیتے ہیں۔ آپ نے جواب میں کہا کہ مجھے اس عہدے سے معاف رکھیے، یعنی میں یہ عہدہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتا۔ امام شافعی علیہ رحمہ ناظرین زندہ دل تھے اور خوش مزاج عالم تھے، اپنے طلباء اور متعلقین حضرات کی خاطرداری بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور ان حضرات کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کو قرآن پاک سے بے انتہا محبت، یعنی ہر رات میں ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اور رمضان کی رات میں 2 قرآن مجید باقاعدہ ختم کیا کرتے تھے۔ اور ربیع بن سلیمان مرادی کا بیان ہے کہ صرف ماہ رمضان میں 60 قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ بہار بن نصر کہتے ہیں کہ جب ہم رونا چاہتے تھے تو آپس میں کہتے تھے کہ اس مطلبی جوان کے پاس چلو اور اس سے قرآن سنتے ہیں، یعنی جس وقت وہ تلاوت کیا کرتے تھے تو لوگ زارو قطار رویا کرتے تھے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے، آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اب ذرا سوچئے مقام المرتبے کا کیا عالم ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کو 2 صدی ہجری کا مجدد کہتے تھے۔ حب رسول اور حب اہل بیت اطہار علیہ السلام آپ کے وجود میں پیوست تھا۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت 2 شخص موجود ہیں، یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب تشریف فرما ہے، اور دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرما ہے۔ دونوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، کیا خوبصورت، کیا خوشبودار اور کیا کمال شخصیت صاحب، اور یقین مانیے میں جب پڑھ رہا تھا ان کو تو، اور جب بھی ظاہر نگاہوں سے آپ کی ہستی گزرتی ہے تو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ وجود میں ایک انرجی آ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں آج اس دور کے اندر ہم یہ کہتے ہیں صاحب ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل نہ ہونے کے باوجود جو مقام و مرتبہ ہے وہ رہتی دنیا تک جو لوگوں پر آشکار رہے گا۔ لیکن آغاز پہلے تعارف سے کیجئے، امام شافعی علیہ رحمہ کا تعارف بتلائیے، پھر آپ کے نسب مبارک کے بارے میں بتائیے کہ یہ خاص طور پہ 4 ائمہ میں آپ کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اور پھر جو والدہ نے خواب دیکھا اور جو ابتدائی حالات زندگی کے تھے اور اس کے بعد پھر ایک خاص مقصد کے تحت والدہ کا مکہ پاک آپ کو لے کر جانا اور جو کردار ادا کیا صاحب، کمال ہے، بتائیے صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جنید صاحب، آج جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام جن شخصیات سے مزین ہے اہل علم میں سے، امام شافعی اس میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ کیا کہنا؟ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تعارف کرواتے ہیں امام شافعی کا تو فرماتے امام مطلبی، ابن ام نبی، اور فرماتے ہیں کہ امام علماء، امام علماء، جوان مرد، صاحب ورا، اوتاد اولیاء، یعنی یہ تعارف کشف المحجوب کے اندر سید حجیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ ائمہ کرام ہمارے جو ائمہ اربعہ ہیں ان میں یہ واحد امام ہیں جو اپنے حسب اور نسب کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اللہ ان کا حسب اور نسب پر آپ دیکھیے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ امام شافعی کے والد حضرت ادریس بن عباس، میں اب یہ پڑھنے جا رہا ہوں، ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف قرشی مطلبی ہاشمی۔ اب دیکھیے نسب دیکھیے، اور ان میں جو صائب ہیں، حضرت صائب وہ صحابی رسول ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور
اگلا اعزاز انہیں یہ حاصل ہے کہ حضرت صاحب جب اپنے صاحبزادے حضرت شافعی کے ساتھ شافعی کے ساتھ رسالت امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ دونوں کو دیکھ کے مسکرائے، فرمایا کہ یہ بندے کو اس سے زیادہ کیا شرف اور اعزاز حاصل ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ شافعی آپ تو اپنے والد کے مشابہ ہیں۔ اچھا بھی حضرت صاحب بھی صحابی ہیں اور حضرت شافعی بھی صحابی، دونوں صحابی ہیں، اور عثمان بن شافعی جو ہے یہ تابعی ہیں اور جو امام شافعی کے پردادا ہیں، امام شافعی کے پردادا ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا نسب کتنا قریب اور کتنے عالی نسب ہیں آپ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس نسب کی حفاظت کرنا آپ دیکھیے۔ اچھا ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی والدہ ہاشمیہ تھیں، فاطمہ ہاشمیہ تھیں، یہ بھی ان کو اعزاز حاصل ہے، مطلبی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں۔ اچھا پھر اب ہمارے ہاں تو نسب کی پرواہ نہیں کی جاتی نا، لیکن نسب کی حفاظت جس طرح ان لوگوں نے کی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ یتیم ہو گئے بچپن میں اور فلسطین میں پیدا ہوئے، اور جب یتیم ہوئے تو آپ کی والدہ نے فلسطین کو محض اس لیے چھوڑا کہ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہاں رہ کے میرے بیٹے کا نسب نہ ضائع ہو جائے، کہ میرے بیٹے کا نسب انتہائی عالی ہے، خود بھی عالی نسب تھیں، اور اس نسب کی حفاظت کے لیے انہوں نے وہاں سے سفر کیا اور وہ مکہ تشریف لے کے آئیں، اور آپ دیکھیے وہاں جا کے انہوں نے پرورش کی۔ اور پھر امام کا میں کمال یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ائمہ اربعہ میں سے یہ واحد امام ایسے ہیں جو گھڑ سوار بھی ہیں، تیر انداز بھی ہیں اور عسکری صلاحیتوں کے حامل بھی ہیں، یعنی ایک طرف علم ہے اور ایک طرف فنون حرب ہے، کہ دونوں میں انہوں نے کمال حاصل کیا۔ اور کمال یہ تیر اندازی بھی ایسی کہ 10 کے 10 نشانے جو ہیں وہ نشانے ہی پہ لگتے تھے، کوئی خطا نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے تھے کہ میں اگر 10 تیر پھینکتا تھا تو کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میرا ایک تیر بھی خطا گیا، میرا ہر تیر نشانے پہ لگتا تھا۔ اسی طرح آپ کا علم کا جو تیر چلا وہ بھی نشانوں پر لگا، کیا کہنے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور پھر بات یہ دیکھیے کہ آپ کی والدہ کو جب بشارت ہوئی کہ خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ میرے شکم کے اندر جو ہے، جب آپ تشریف فرما تھے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے شکم سے کوئی نور نکلا ہے یا کوئی ٹکڑا ہے یا ستارہ ہے، نکل کے جا کے مصر میں جا کے گرا ہے، اور مصر میں گرنے کے بعد اس کی روشنی 4 دانگ عالم میں پھیل گئی ہے۔ معبروں نے پھر تعبیر بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک ایسا صاحبزادہ عطا فرمائے گا جس کے علم کی روشنی جو ہے 4 دانگ عالم میں پھیل جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی بشارت بھی دے دی اور آپ کو مقام بھی بتا دیا، اور بتا دیا کہ یہ جو مصر میں ستارہ گرنے جا رہا ہے اصل میں یہ 4 دانگ عالم میں مشرق و مغرب کے اندر اس کے علم کا نور ایسا پھیلے گا جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا بڑی خوشبودار شخصیت تھے اور انتہا درجے کے خوبصورت تھے، انتہا ہاشمی بھی مطلبی بھی، کیوں نہ ہو ہاشمی بھی اور مطلبی بھی، اور پھر دیکھیے اتنے خوبصورت تھے، گورا رنگ ہے، گھگریالے بال ہیں، ہینا آپ استعمال کرتے تھے اور خوشبو سے بڑی محبت کرتے تھے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، جن میں خوشبو ہے، ایک صالح بیوی ہے اور تیسری نماز ہے۔ تو گویا وہ جو ایک خون میں چیز چل رہی تھی اور چلی آ رہی تھی جینیٹیکلی کہ اللہ کے رسول کو بھی خوشبو پسند تھی، تو آپ کو خوشبو بڑی پسند تھی، اور پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ اپنے دروازے پر باہر ایک دربان بیٹھاتے کہ آنے جانے والوں کو خوشبو لگایا کرو۔ واہ، اچھا یہ خاص عمل تھا، خاص عمل تھا کہ جب بھی نہ صرف خود پسند کرتے تھے بلکہ آنے والے مہمانوں کے لیے بھی پسند کرتے تھے، بالکل پسند فرماتے تھے۔ یہ ان کا بہت بڑا ایک کردار ان کی والدہ کا ہمیں پروفیسر صاحب نظر آتا ہے۔ اور اس میں دیکھیں میں ایک بات بڑی اہم ترین میں آپ سے ذرا سمجھنا بھی چاہوں گا کہ جب آپ کے ارادے جوان ہوا کرتے ہیں تو منزلیں آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہوا کرتی ہیں، اور پھر وہی بات ہے کہ جب ہمارے والدین جو ہیں وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت اس سمت پہ کرنی ہے تو پھر اٹھان بھی اسی سمت سے اسی انداز سے ہوا کرتی ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ چونکہ علامہ صاحب بات کر رہے تھے اور بات ان کی وقت کی وجہ سے منقطع ہوئی ہے تو ابتدائی تعلیم و تربیت کا میں اسکپ کرتے ہوئے، کیونکہ میں بعد میں علامہ صاحب سے اس پہ گفتگو کروں گا، میں دوسرے فیس پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ امام شافعی علیہ رحمہ کی امام مالک علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جو حاضری ہوتی وہ بڑا ایک زبردست پس منظر ہے پورا، اور پھر آپ علیہ رحمہ سے جس طرح سے آپ نے علمی استفادہ کیا اور جو مقام اور مرتبہ امام مالک علیہ رحمہ نے امام شافعی علیہ رحمہ کو دیا، میں چاہتا ہوں پہلے اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی ناصر الحدیث، عالم العصر، فقیہ الملت والدین، بانی فقہ شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان شخصیات میں سے ہیں جو اپنے زمانے میں
دین اور علم کی شناخت سمجھے جاتے تھے۔ کیا کہنا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں قبیلہ عزیل سے واپس آیا تو مجھ پر شعر و شاعری کا غلبہ تھا اور فصاحت و بلاغت کی قدرت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی تھی۔ میرے اس ملکے کو دیکھ کر آل زبیر کے ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ تم فقہ کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ فرماتے میں نے ان سے کہا کہ آپ میری رہنمائی کریں، میں فقہ کی تعلیم کس سے حاصل کروں؟ تو انہوں نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رہنمائی کی۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں امام شافعی کا حاضر ہونا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی ہستی کی بارگاہ کے اندر جو علم کا، ادب کا، عشق کا حسین امتزاج تھا، اور پھر شہر نبی کی مسجد نبوی میں ان کا حلقہ درس قائم ہوتا تھا۔ تو یہ اعزازات کے ساتھ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں والی مکہ کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے 2 خط لکھ کر دیں، ایک والی مدینہ کے نام اور دوسرا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ فرماتے ہیں وہ دونوں خطوط لے کر میں گیا، والی مدینہ سے جا کر وہ خط دیا، وہ میرے ساتھ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے۔ امام دارالہجرہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خط کھولا تو آپ جلال میں آگئے، فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا دین وسیلوں اور سفارشوں کا محتاج ہے، اس سفارش کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ پہلی تربیت ہو رہی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کی، میں خود آگے بڑھا، والی مدینہ سے آگے ہو کر میں نے اپنا تعارف کروایا، اپنا نام بتایا اور پھر میں بتایا کہ میں کس خاندان سے ہوں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک نے نہ صرف مجھے قبول کیا بلکہ پہلی آپ نے نصیحت بھی فرمائی، یا محمد اتق اللہ واجتنب المعاصی فسیکون لک شان۔ فرمایا اے محمد اللہ سے ڈرتے رہنا اور گناہوں سے اور معاصی سے بچنا، اللہ تمہیں انقریب بہت بڑی شان عطا کرے گا۔ یعنی وہ بشارت بھی دے دیا، وہ بھی دیکھ لیا تھا۔ پھر امام شافعی ان کی ایک دوسری روایت جو آپ کے شاگرد حضرت ربیع بن سلیمان سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ سے چلے تو 8 دن بعد مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، 8ویں دن سیدھا قبر رسول پر پہنچے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اب امام شافعی خود فرماتے ہیں وہیں میں نے امام مالک کو دیکھا مسجد نبوی کے اندر، اور ان کی علمی وجاہت کو، شان کو، روب کو، جلال کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں پہلی روایت جو میں نے امام مالک کی زبان سے سنی وہ یہ تھی کہ امام مالک فرما رہے تھے کہ میں نے حضرت نافع سے روایت کیا، حضرت نافع نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے اس قبر کے مکین سے روایت کیا، قبر کی طرف اشارہ کر کے امام مالک نے دونوں ہاتھ قبر کی طرف پھیلائے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں یہ جو منظر تھا نا، اس سے اتنا روب طاری ہوا کہ میں نیچے بیٹھ گیا، اور نیچے بیٹھ کر اب نہ میرے پاس قلم تھا نہ کاغذ تھا، میں نے زمین سے تنکا اٹھایا، اپنے لعاب سے تر کر کے تو ہاتھ پر حدیث لکھنا شروع کر دی۔ 25 حدیث کو میں یوں ہی لکھتا رہا، تنکے کے ساتھ لعاب سے تر کرتا، ہاتھ پر لکھتا۔ مجلس برخاست ہوئی تو امام مالک نے مجھے بلایا، فرمایا میں حدیث بیان کر رہا ہوں، تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور قلم نہیں ہے، میرے پاس کاغذ نہیں ہے، میں تنکا لعاب سے تر کر کے حدیث لکھ رہا تھا۔ تو امام مالک نے امام شافعی کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا، ہاتھ پر تو کچھ نہیں تھا، تو فرمایا کہاں ہے وہ حدیث؟ تو عرض کیا حضور 25 حدیث آپ نے بیان کی ہیں، وہ ساری مجھے یاد ہے، ان میں سے جو چاہیں آپ مجھ سے سن لیں۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی ایک حدیث سنا دیں ان میں سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 25 کی 25 حدیث سنائی، اور ان میں سے پہلی روایت وہی سنائی جو امام مالک سے پہلی سنی کہ میں نے حضرت نافع انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے، اور انہوں نے اس قبر کے مکین سے روایت کیا۔ یہ لفظ کہہ کر امام شافعی نے بھی اپنے دونوں ہاتھ کو قبر رسول کی طرف پھیلایا۔ اچھا اب امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں امام مالک کی بارگاہ میں جانے لگا تو میں نے پہلا کام یہ کیا، مکے سے ہی چلنے سے پہلے میں نے کہا کہ ان کے لیے کوئی تحفہ لے کر جانا چاہیے۔ وہ تحفہ کیا ہونا چاہیے کہ موتا امام مالک کو یاد کیا جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں 8 راتوں کے اندر میں نے موتا امام مالک کو یاد کیا۔ بعد روایتوں میں 3 راتوں کا ذکر بھی ہے کہ 3 راتوں کے اندر موتا امام مالک کو یاد کیا۔ جب امام شافعی امام مالک کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا آپ پہلا کام یہ کریں کسی ایسی آدمی کو منتخب کریں جو آپ کو موتا پڑھ کے سنایا کرے۔ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ مجھے کسی آدمی کی محتاجی نہیں ہے، مجھے موتا امام مالک زبانی یاد ہے، میں مکہ سے مدینہ طیبہ آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے چلا تو آپ کے لیے یہ تحفہ لایا کہ موتا امام مالک کو زبانی یاد کر کے آیا۔ پھر یہی امام شافعی ہیں، یہ حضرت امام مالک کی مجلس سے درس کے اندر جب سوال ہوتا ہے تو آپ کسی آدمی کے کان میں وہ جواب دیتے ہیں، وہ اٹھ کر جواب دیتا ہے۔ دوسری مرتبہ ایسا ہوا، تیسری مرتبہ امام مالک نے اس شخص سے پوچھا کہ تم امام جعفر صادق سے ملو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا موتا پڑھی ہے؟ نہیں۔ تو فرمایا جواب کیسے دے رہے ہو؟ تو کہا جو میرے پہلو میں بیٹھے ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں۔ امام مالک نے امام شافعی کو بلایا، کرسی سے نیچے اترے، اپنے سینے سے لگایا، فرمایا میرا درس یہی ختم ہوا، تم میری کرسی پر بیٹھو، باقی درس حاضرین کو تم دو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب یہاں دیکھیں کیسی کمال بات ہے علامہ صاحب کے
امام مالک علیہ رحمہ ظاہر آپ بھی صاحب نظر، صاحب کشف، اور آپ نے تو بشارت پہلے ہی عطا فرما دی تھی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مقام و مرتبہ اور پھر عزت و تکریم کس اعتبار سے امام شافعی علیہ رحمہ کو امام مالک علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ملی۔ اچھا، اس میں ایک بنیادی بات، جو بات میں نے جہاں ربط ٹوٹا تھا آپ کی گفتگو کا، میں چاہتا ہوں وہیں سے جڑ جائے۔ اس میں ایک بڑی بنیادی بات آپ کی تعلیم و تربیت کے ابتدائی زمانے کی ہے، وہ بڑا اکاؤنٹیبل ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ گفتگو کیجئے کہ وہ بیسکلی وہ جو تعلق بنتا ہے، ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، تو ابتدائی طور پہ جو پلانٹیشن ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے کہ بتائیے۔ دوسرا، آپ یہ دیکھیے صاحب کہ ریسورسز نہیں ہیں لیکن جد و جہد مسلسل ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے، اس کی جو نمایاں صلاحیتیں ہیں پھر وہ نکل کے بھی آتی ہیں، اور پھر یہ دیکھیے عالم شباب کے اندر جو ہے جو جامعیت نظر آتی ہے اسے دنیا دیکھتی ہے۔ بتائیے ذرا۔ جنید صاحب، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے میں تعلیم و تربیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس قدر حیرت ہوتی ہے کہ 7 سال کی عمر میں اپنے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ جی اچھا، آپ ہمارے عصر حاضر کے حفاظ کو دیکھیں جی، تو قرآن کریم پورا حفظ ہے صحت لفظی کے ساتھ، لیکن کہیں بھی خبر نہیں ہے کہ کس آیت کا کیا معنی ہے اور کس لفظ کا کیا معنی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے 7 سال کی عمر میں جب قرآن حفظ کیا، ایسے نہیں کیا، قرآن کی سوائے 2 آیات کے کوئی ایسی آیت نہیں تھی جس کے معنی اور مفاہیم کا مجھے پتہ نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے۔ 7 سال کا بچہ تو ابھی سنبھل بھی نہیں پاتا، شعور کی منزل پہ پہلا قدم رکھتا ہے، پہلا قدم رکھتا ہے، اور ابھی ادراک کے پورے دریچے بھی نہیں کھلے، ادراک کے پورے دریچے نہیں کھلے، اور وہ شعور پورا بیدار بھی نہیں ہوا ہوتا اس 7 سال کی عمر میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو قرآن کریم کی کوئی بھی ایسی آیت ہے جس کا مفہوم میں نہ جانتا ہوں، جس کے معنی کا مجھے پتہ نہ، مطالب کا پتہ نہ ہو، اور جس کی توضیح اور توجیہ میں نہ کر سکوں۔ یہ کمال تھا۔ پھر آپ اگلی بات دیکھیے کہ فرماتے صرف 2 آیات ہیں، اس کے علاوہ وہ 2 آیات کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کتاب میں۔ آگے فرماتے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں، جیسے کہ پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ موطا امام مالک کو حفظ کر لیا۔ بتائیے۔ اچھا، قرآن کریم کو تو اللہ نے زبان پر آسان فرما دیا اپنے حبیب کے تصدق سے، اس کا یاد کرنا تو نسبتاً آسان ہے، لیکن حدیث کا یاد کرنا، اور وہ بھی راویوں کے ناموں کے ساتھ، اور پورا حدیث کو بیان کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ہم کو پڑھاتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہے کہ حدیث کو یاد کرنا کتنا مشکل ہے۔ امام مالک کی موطا کو آپ نے 10 سال کی عمر میں پورا کا پورا حفظ کر لیا تھا، اور فرماتے ہیں یہ سن بلوغت سے پہلے ہوا، یہ کام سن بلوغت سے پہلے ہوا۔ میں ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا، اور تو مجھے موطا امام مالک پوری یاد تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں 13 سال کا تھا، 13 سال کی میری عمر تھی، اور میں نے 13 سال کی عمر میں قرات کے تمام فنون سیکھ چکا تھا، اور مصلی امامت پر کھڑے جماعت کروا رہا تھا۔ 13 سال کی عمر میں، اور بڑے بڑے شیوخ میرے پیچھے ہوتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں 15 سال کا ہوا تو میں نے تفسیر حدیث کے جمی فنون پر جو ہے میں نے عبور حاصل کر لیا تھا۔ یعنی جنہوں نے وقت کا امام بننا ہے 13 برس کی عمر میں امامت شروع کر دی۔ اچھا، میں یہاں ایک بات بطور خاص ابن عساکر کی روایت دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی پشت پر دستے شفقت، رحمت اور قدرت تھا رسالت ماب علیہ السلام کا۔ آپ نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ ربیع بن سلمان کو جائیں، جا کے شام کے اندر میرا خط جو ہے وہ جا کے پہنچائیں اپنا امام احمد بن حنبل کو۔ وہ خط کیا فرماتے ہیں، میں خط لے کے گیا تو نماز فجر کا وقت تھا، تو امام صاحب تشریف لائے جماعت کروانے کے لیے، امام احمد بن حنبل، تو انہوں نے خط کھولا تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا، بہت روئے۔ اور میں نے ربیع بن سلمان عرض کرتے، میں نے پوچھا خط میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا خط میں مجھے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب آپ کو آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ رسالت امام علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے، امام شافعی کو خبر دی ہے کہ خط لکھو احمد بن حنبل کو، اسے بتاؤ کہ ان قریب آپ کے پاس خلق قرآن کا مسئلہ آنے والا ہے، اور آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، آپ کے قدم اس باطل عقیدے پر ڈگمگا نہ پائے۔ اور وہ ہوا خط لکھا۔ اور ربیع بن سلمان کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ اللہ آپ کو اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام بھیجا امام شافعی کے ہاتھوں، تو مجھے کچھ عنایت فرمائیے۔ تو انہوں نے اپنی قمیص اتار کے مجھے عطا فرما دی، اور فرماتے ہیں کہ میں وہ قمیص لے کے جب واپس امام شافعی کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا عائشہ الذی آتاک، پہلے وہ بتاؤ کہ احمد بن حنبل نے آپ کو عطا کیا کیا ہے؟ یہ بات دیکھیے نا، فرمایا پہلا سوال یہ کیا، فرمایا عائشہ الذی آتاک، اللہ نے آپ کو، احمد بن حنبل نے آپ کو کیا عطا کیا ہے؟ فقلت قمیص، فرمایا اپنی قمیص عطا کی۔ فقال الشافعی لیس نفجعک بہ، میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتا، ولکن بلہ وادفع الی الماء اتبرک بہ، فرمایا بس اس کو بھگو کے پانی مجھے دے دو، میں بھی کچھ برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی ایکنالجمنٹ دیکھیں، آپ ایکنالجمنٹ دیکھیں کہ ایک امام دوسرے
دوسرے امام کے مرتبے کو ایکنالج کیسے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ آپ کی وسعت قلبی دیکھیں, آپ کا بڑا پن دیکھیں کہ ان لوگوں کے مابین دونوں مجتہد ہیں, دونوں امام ہیں اپنے وقت کے, لیکن رسالت امام علیہ السلام نے خبر امام شافعی کو دی. کیا کہنے, نشیف کا خواب میں خبر آپ کو دی, فرمایا جاؤ جا کے خط لکھو. حالانکہ براہ راست بھی خبر دی جا سکتی تھی, لیکن یہ آپ نے خبر اپنے نواسے کو, اپنے خاندان کے فرد کو خبر دی. فرمایا یہ مطلبی بھی ہیں, ہاشمی بھی ہیں, خبر انہیں دی گئی کہ جاؤ جا خط لکھو اور خط لکھ کے آگاہ کرو کہ ان قریب خلق قرآن کا مسئلہ آنے والا ہے اور تمہارے وہ معتصم نے کیا, وہ معتصم نے کیا. اچھا آپ ایک چیز دیکھیے خاص طور پہ, میں چاہ رہا ہوں ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے تاکہ پھر ہم وقفے پہ چلیں. وقفہ تو کیا ہے صاحب, اصل تو تعلق جوڑنے چلے سرکار کی بارگاہ سے درود پاک کے ذریعے سے, کہ یہ جو آپ کی شخصیت میں نے جو ابتدا میں ایک جملہ ادا کیا کہ جد و جہد مسلسل, وسائل نہیں ہیں, یعنی آپ دیکھیں کاغذ نہیں ہے, ٹھیکریوں پر اور کھجوروں پر جو ہے گٹھلیوں کے اوپر باقاعدہ آپ لکھا کرتے. یہ کیسے, یعنی یہاں رکے نہیں آپ. نہیں دیکھو, کمال کی بات تو یہ ہے کہ کبھی آپ پوری زندگی میں وسائل کے محتاج نہیں ہوئے, کبھی آپ ریسورسز کے محتاج نہیں ہوئے. ٹھیکری ملی تو لکھا, پتا ملا تو لکھا, ہڈی ملی تو لکھا, لکھنے کا عمل آپ نے کبھی نہیں چھوڑا. اور جب آپ نے یمن کی عمارت حاصل کی, واپس جب آپ تشریف لاتے ہیں, مکہ تشریف لاتے ہیں, تو امام سفیان آپ سے ناراض ہوئے, فرمایا کہ تم نے عمارت کیوں حاصل کی ہے. پھر امام ابراہیم بن محمد آپ کے پاس جا کے حاضر ہوئے اور اس سے کہا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اس طرح آپ نے وہاں جا کے بھی جو ہے امام حسن شیبانی کے پاس بھی جا کے آپ نے اپنا تحصیل علم کیا. تو علم کا سلسلہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اور شاگرد خاص تھے, اور کسی مرحلے پر اس اعتبار سے امام شافعی علیہ رحمہ جو ہیں وہ آپ کے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں, پوتے شاگردوں میں سے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا کمال اور احساس ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. امام محمد شافعی علیہ رحمہ کی ظاہر بارگاہ میں اس وقت ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں, اور یہ محسنین امت مسلمہ ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امت مسلمہ پہ جتنے بڑے بڑے احسانات ان ہستیوں کے ساتھ رہتی دنیا تک ہم اس قرض کو چکا نہیں سکتے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو انسپریشن ان ہستیوں سے بنیادی طور پہ ہمیں کیا ملتی ہے, وہ یہ ملتی ہے کہ آپ نے اپنے قدموں کو کبھی بھی جو ہے ڈگمگانے نہیں دینا, روکنا نہیں ہے, اپنی سپیڈ کو جو ہے جاری رکھنا ہے, بلکہ اس کو مزید ایکسلریٹ کرنا ہے. ذہن میں رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ساتھ دیتا ہے جو مسبب الاسباب کی جانب دیکھتا ہے. اسباب ٹھیک ہے ضروری ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے, لیکن نگاہ اگر مسبب پہ ہوتی ہے تو پھر مسبب کی طرف سے ہی جو مدد آیا کرتی ہے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات کی عطائیں کس انداز سے امام شافعی علیہ رحمہ کو حاصل ہیں. سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین. وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں, جو فقہ شافعی کے ظاہر بانی بھی ہیں, راہبر بھی ہیں, رہنما بھی ہیں, سردار بھی ہیں, سرخیل بھی ہیں, اور امت مسلمہ کے محسن بھی ہیں. اچھا اب بات یہ ہے جو بڑی اہم ترین بات ہے, اس وقت ہمارے ساتھ علامہ بدرالزماں قادری صاحب بھی تشریف فرمائے, پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائے. پروفیسر صاحب بھی بتائیے کہ بغیر اللہ کی عطا کے ایک تو یہ کام ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ کہہ دینا, یہ سننے میں بڑا مطلب ان سے انسان فیسنیٹ ہوتا ہے کہ صاحب کیا کمال بات ہے صاحب کہ 25 احادیث سنی اور وہ تنکا لیا ہوا, بظاہر وہ جسچرے لکھ رہے ہیں لیکن وہ ایکچولی وہ لکھ نہیں رہے, وہ ایکچولی وہ میموری کارڈ میں اپنے جو ہے دماغ کے اس میں فیڈ کرتے جا رہے ہیں. کہہ دینا بہت آسان ہے, لیکن اس کے پیچھے جب تک اللہ کی نصرت نہ ہو, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطائیں نہ ہو نہیں سکتا. اور یہاں سرکار علیہ السلام اور مولا کائنات کی عطائیں آپ کے ساتھ ساتھ تھیں, تو ایک تو یہ بتائیے وہ کیا تھا. دوسرا پیچھے اگر حب رسول اور حب اہل بیت اطہار جو ہے اس کا جام اگر آپ نے نہ پیا ہو تو پھر آگے آپ بڑھ نہیں سکتے. بتائیے ذرا. جنید بھائی, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بارہا مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت آپ کو. اللہ اکبر. ان میں سے ان واقعات کو آپ خود بیان فرماتے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. آپ نے مجھ سے فرمایا کہ لڑکے تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا حضور میں آپ کے خاندان سے ہوں. تو فرمایا میرے قریب آؤ.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے لبوں پر بھی زبان پر بھی دہن میں ڈالا. اب یہاں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. پہلی بات. دوسری، نبی علیہ السلام خواب میں جس کو جو چیز عطا فرما دیں حقیقت میں بھی اسی کے پاس ہوتی ہے. جیسے کہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے چادر عطا فرمائی، فرماتے ہیں کہ وہ لعاب دہن جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا اور اس کے بعد فرمایا جاؤ اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ پہلا واقعہ. فرماتے ہیں اسی عمر میں دوسری مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور اس میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. طواف کے بعد نبی علیہ السلام مطاف میں جلوہ فرما ہوئے اور آپ نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا تو میں بھی بیٹھ گیا. جب لوگ فارغ ہو کر اٹھ کے چلے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فقیر کو بھی کچھ سکھائیں، کچھ تعلیم دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میرے قریب آؤ. امام شافعی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی آستین سے میزان نکال کر مجھے عطا فرمایا. فرماتے ہیں جب وہ میزان مجھے ملا تو میں نے معبر سے اس کی تعبیر پوچھی کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میزان کا تمہیں عطا کیا جانا اس بات کا اعلان ہے کہ نبی علیہ السلام کی دنیا سنت کو تم دنیا میں زندہ کرو گے. دین کی نشر و اشاعت کا، حدیث کی نشر و اشاعت کا کام تم یعنی کرو گے. سمبولک بھی تھا وہ کہ توازن قائم کرو گے. بالکل ایسا ہی ہے. جب پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے مصافحہ بھی کیا اور پھر انگشتری اپنی مجھے عطا فرمائی. فرماتے ہیں میں نے اپنے چچا سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا مولا علی کا مصافحہ کرنا تو امان ہے، وہ تو تمہیں امان مل گیا. اور ان کا انگشتری عطا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے جہاں تک علی کا ذکر پہنچا ہے وہاں تک تمہارا ذکر پہنچے گا. سبحان جہاں اللہ. تک ان کا تعارف پہنچا وہاں تک تمہارا تعارف پہنچے گا. اچھا یہی وجہ ہے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر ہم دیکھتے ہیں اہل بیت رسول کا ادب، آپ کی محبت وہ ایک نمایاں نظر آتی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا اہل بیت کی اس محبت کی وجہ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے، اپنے خاندان سے بڑھ کر میرے ساتھ اور میری آل کے ساتھ محبت نہ کرے. یہ جو روز ہم تجدید عہد وفا کرتے ہیں یہ بنیادی طور پر وہ حدیث ہے. دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو متقی لوگ ہیں وہ میرے دوست اور رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ محبت کرو. تو کیا سرکار نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا حکم نہیں دیا؟ فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں متقین کے ساتھ قرابت داروں سے محبت کرتا ہوں اور میں تو خود خاندان رسول سے ہوں تو میں اس لیے ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اس عقیدت اور محبت کی وجہ سے جب بعد لوگوں نے کہا کہ آپ کے عقیدے میں فساد ہے، بدعقیدگی کی بو آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا اگر اہل بیت سے محبت کرنا بدعقیدگی ہے تو میں ایسا ہی ہوں. اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے اگر تم عقیدے کا فساد کہتے ہو تو پھر میں ایسے ہی ہوں. پھر آپ نے وہ کمال کے شعر لکھے. فرماتے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول تمہاری محبت کو تو اللہ نے قرآن میں فرض کیا. کہاں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگلی بات فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. تمہارے عظیم الشان ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے جو نماز میں تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو اہل بیت کی محبت کا وہ انداز سمجھایا جس سے صحابہ کی محبت کی اور ان کی تعظیم کی خوشبو آتی ہے. فرمایا ایسی محبت ہو تو اس کو عقیدے کا فساد نہیں کہتے. پھر آپ کی محبت کا اندازہ لگائیے مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ قاضی ایاز مالکی نے لکھا کہ ایک شخص نے آپ سے مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کا جواب دیا. مسئلہ پوچھنے والے نے کہا کہ مولا علی المرتضیٰ کا فتویٰ ایسا نہیں ہے جو آپ نے فتویٰ دیا. فرمایا تم مجھے ثابت کر دو کہ مولا علی المرتضیٰ کا جو فتویٰ ہے وہ میری اس بات کے مخالف ہے. اگر ایسا ہوا تو میں اپنے رخسار زمین پر رکھوں گا، تم رخسار رون دینا اگر میں مولا علی کی مخالفت میں کوئی بات کر رہا ہوں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پھر ادب کا یہ پہلو بھی تھا. آپ ان مجالس کے اندر درس نہیں دیتے تھے، ان مجالس میں بیان نہیں کرتے تھے جہاں سادات موجود ہوں، رسول اللہ کی آل موجود ہوں یا مولا علی کی اولاد موجود ہو. اس قدر ادب کرتے تھے. فرمائے ان کے سامنے میں کیا دین بیان کروں؟ دین کے وارث تو یہ ہیں. خود ہاشمی. جی بالکل ایسا ہے.
خود ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس قدر ادب کرتے تھے، امت کو درس کا کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کیسے کی جائے. اور آپ نے یہ پیغام دیا کہ اگر تم بلند مقام چاہتے ہو، بلند شان چاہتے ہو، تو اس بات کو لازم پکڑ لو کہ نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ محبت کرو. ایمان کامل چاہتے ہو تو ایمان کی علامت یہ ہے وہ جو اعلان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن کی اہل بیت کی محبت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، کہ ایک دن کی اہل بیت کی محبت اس عبادت سے بہتر ہے جس عبادت کے اندر اہل بیت کا بغض سینے میں ہو، تو رب ایسی عبادت کو قبول نہیں فرماتا. اور آپ یہ دیکھیے یہ دور کتنا شدید ٹربلنس کا دور تھا، کتنا شدید ٹربلنس کا دور تھا کہ یہ مطلب یہاں اہل بیت کی محبت کی بات کرنا اس دور کے اندر آپ سوچئے عباسی خلفاء جو ہے وہ سونگتے پھرتے تھے کہ جی مطلب اہل بیت کی محبت کرنے والے کہاں کہیں. اس دور میں ببانگ دہل بات کرنا یہ یقیناً عطا کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور دیکھیے ظاہر دور تو ہر ایک پہ آتا ہے، لیکن علامہ صاحب کمال تو یہ ہے نا کہ جو اسٹینڈ لیتا ہے اپنے موقف پہ پھر جیتا وہی ہے، سروائیو وہی کرتا ہے، پھر وہی بلند ہوتا ہے. اچھا ایک طرف تو آپ کی شخصیت کا یہ پہلو ہے جس میں ہمیں خاص طور پہ جو ہے یوں کہیے کہ عظیمت کا رنگ جو ہے نظر آتا ہے. آپ نے رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا. ایک پہلو آپ کی زندگی کا اور ہے جو آپ کا اور آپ کے اللہ کا پیور تعلق ہے، جس میں آپ کی عبادتیں ہیں، جس میں آپ کا زہد و تقوی ہے، جس میں آپ کی قناعت ہے، ٹھیک، جس میں آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سخاوت ہے، اور پھر اس سے آگے جس میں آپ کی خوش خلقی ہے، یعنی آپ کا جو خلق سے تعلق ہے وہ بڑا کمال ہے. تو آپ کی شخصیت میں بڑی ڈائیورسٹی اور بڑے اوصاف ایک وقت میں جمع تھے. بتائیے ذرا. یہ سب امام شافعی علیہ الرحمہ کی شخصیت ہر حوالے سے درجہ عتم کو پہنچی ہوئی تھی، درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی. کوئی ان کا ایسا پہلو نہیں جو تشنا ہو. آپ کے علم کو دیکھ لیجئے، آپ کے تقوی کو دیکھیں، آپ کی ذہانت کو دیکھیں، آپ کی سخاوت کو دیکھیں، خوش خلقی کو دیکھیں، عبادت کو دیکھیں، ریاضت کو دیکھیں، توکل کو دیکھیں، فہم و فراست کو دیکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات جیسا کہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ آپ خود ہاشمی مطلبی ہیں اور حضرت علی کی اولاد کے سامنے، شیر خدا کی اولاد کے سامنے آپ کچھ بیان نہیں فرماتے تھے. عاجزی کا عالم، عاجزی کا یہ عالم تھا. اور دوسروں کی ذات کو آپ خود حالانکہ بانی مذہب ہیں شافعی کے، شوافی کے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے استادوں کا کتنا احترام کرتے تھے. امام حسن شیبانی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ما رأیت رجلا عالم بالحرام والحلال والعلل والناسخ والمنسوخ. میں نے امام شعبانی سے بڑھ کے ایسا عالم نہیں دیکھا جو حلال و حرام کا ماہر ہو، علل کا، ناسخ و منسوخ کا ماہر ہو. اور بالکل ایک مقام پر فرماتے ولا احسن نطق و ارادن، ان سے بہتر میں نے نطق نہیں دیکھا. لیکن جب ان کی میں ذاتی اوصاف کی طرف آتا ہوں، اچھا خوش خلقی کی بات واقعہ میرے اچھا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو صاحبان علم ہوتے ہیں طبعاً خشک ہوتے ہیں، پڑھتے پڑھتے طبیعت جو ہے وہ اس قدر اس کے اندر ہو جاتی ہے، مطلب استغراق اس قدر ہوتا ہے کہ باقی لوگوں سے جو ہے وہ رویہ شاید اتنا بہتر نہیں رہتا. لیکن آپ بڑے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں. آپ بھی خشک نہیں ہیں ویسے؟ نہیں خشک بالکل نہیں، بالکل نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ آپ یہاں دیکھیے نا کہ آپ نے اپنی کنیز کو مقرر کر رکھا تھا جس کا محض کام یہ تھا کہ اس نے روزانہ سویٹ ڈش تیار کرنی ہے اور مہمانوں کو بھی کھلانی ہے جو آتے ہیں اور آپ کے شاگردوں کو بھی کھلانی ہے، تاکہ موڈ لوگوں کا جو ریفریش ہو، فریش رہے. وہ تواضع کا بھی باقاعدہ کر رکھا تھا. اور اب ایک دفعہ اپنی زوجہ سے خوش خلقی کا یہ عالم تھا. اچھا مجھے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، رسالت امام علیہ السلام تشریف فرما تھے، ساتھ شیر خدا تھے، سارے صحابہ بیٹھے تھے. آپ نے کھجوریں کھا کے گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھنا شروع کر دی. کوئی واقعہ آپ کو یاد ہوگا، تھوڑی دیر بعد آپ نے مسکرا فرمایا دی آج آپ نے ہم سب سے زیادہ کھجوریں کھا لی ہیں. شیر خدا پریشان ہو کے کتنی میں نے کھائی نہیں، گٹھلیاں کیسے جمع ہو گئی. دیکھا تو آپ کے سامنے گٹھلی، یا رسول اللہ میں نے تو زیادہ کھائی، آپ تو گٹھلیوں سمیت آپ نے تناول فرما لی ہے. یعنی خوش خلقی کا پہلو ہے. امام شافعی کے اندر بھی اپنی زوجہ جب تشریف لائیں تو آپ فرماتے ہیں کہ کیسی بات ہے کہ بندہ کسی سے محبت کرتا ہو اور وہ اس سے محبت نہ کرتا ہو. تو آگے سے فرماتے ہیں کہ ہاں ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جو جس سے محبت نہ کرتا ہو، اگر محبت جس سے نہیں کی جا رہی ہے وہ رخ پھیر لے، اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہے تو پھر آپ مسکرا اٹھے. یعنی ایک اچھا محبت کا پہلو تھا. ازدواجی حیات کے اندر بھی بڑے روشن پہلو موجود تھے. عبادت کا یہ عالم تھا کہ ہر رات ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے اور ماہ سیام میں 2. سر بیونڈ دی امیجنیشن ہے نا یہ. اچھا یہ چیزیں واقعی بیونڈ دا وزڈم جا رہی ہیں، امیجنیشن جا رہی ہیں کہ ایک رات میں ایک قرآن پاک. اچھا رات کے 3 حصے کر لیتے تھے. پہلے حصے میں اس کے بھی 3 حصے، اور پہلے میں تحریر ہوتی تھی، دوسرے میں نوافل ہوتے تھے، تیسرے میں آرام فرماتے تھے،
تھے اور میں ہمارا ایک حصہ مکمل صحیح طرح سے نہیں ہو پاتا تھا. اور مزے کی بات ہے سونا بھی عالم دین کا سونا بھی عبادت ہے, عالم دین کا لکھنا بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے اور اس کا سونا بھی عبادت ہے. قرآن پاک 60 مرتبہ رمضان میں ختم کرتے تھے. اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ ہارون رشید کے کسی خادم کے گھر تشریف لے گئے, جب اندر داخل ہونے لگے تو انہوں نے دبیز فرش بچھا رکھا تھا دیباج کا, واپس فرمایا لا یحل الافتراش ھذا, فرمایا میرے نبی نے منع فرمایا یہ فرش جائز نہیں ہے. واپس آگے دوسرے کمرے میں داخل ہوئے جہاں سادہ قالین تھا, یعنی عمل بھی تھا اور تقوی بھی انتہا درجے کا تھا. اچھا ہارون رشید کی بات چلی تو یہ بھی ذرا بتائیے نا کہ ہارون رشید نے جو آپ کو 10,000 دینار دینے کی کوشش کی, وہ 10,000 دینار دیے, لیے نہیں, آپ لے نہیں رہے تھے پہلے تو نا, جبرن دیے اور جبرن لے کے باہر تشریف لائے, شہر سے باہر آئے, خیمہ زن ہو گئے اور اس کے شہر کی دہلیز پہ سارے تقسیم کر کے پھر وہاں سے مکہ روانہ اور مکہ پہنچ کے اپنی ذات کے لیے قرض لیا. آپ یہ دیکھیں 10,000 دینار. ایک روایت میں مصر بھی آتا کہ جب مصر میں پہنچے تو انہوں نے وہاں قرض لے کے ان لوگوں نے 3,000 کے قریب جو ہے درہم آپ کو یہ آپ کے. اچھا ایک بات اور بتائیے, ایک تو یہ پہلو آ گیا, پھر ایک اور چیز ہمارے یہاں ہوتا نارملی یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں اللہ ماشاءاللہ, لیکن نارملی ہماری مینٹیلٹی ہو گئی ہے کہ اگر ہم صاحبان علم میں شامل ہیں یا ہمیں کچھ مطلب اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ طاقت والوں سے اور جو وہ اپنے جو پاور کوریڈورز ہیں ان سے ہمارا تعلق بنے تاکہ کوئی منسٹری کوئی مشاورت کچھ ہمیں مل جائے تو ایک ذرا سائرن والی گاڑی ہمارے ساتھ بھی ہو. یا یہ کہ وہ ہارون رشید جو ہے سائرن والی گاڑیاں لے کے پیچھے گھوم رہا ہے کہ آپ صرف اشارہ کریں کون سا شہر چاہیے اور آپ جو اس کو ٹھوکر مار دیتے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی دیکھیں آپ نے کبھی بھی ہمارے جتنے بھی آئمہ ہیں اور میں بطور خاص امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی مناسب جلیلہ کو پسند نہیں فرمایا, نہ اردو کو پسند فرمایا. ایون دیٹ کہ جب آپ یمن تشریف لے جاتے ہیں عمارت بھی وہاں سے چھوڑ کے واپس وہاں سے عمارت بھی آپ نے واپس چھوڑ دی, اور اس کا آپ کو ملال تھا کہ میں نے وہاں مجھے عمارت نہیں لینی چاہیے تھی کہ میرے ذمے جو دین کا ابلاغ کا کام تھا اس پر بھی ان کے دل میں یہ ملال رہا, اور مطلب آپ وہاں سے واپس تشریف لائے اور تبلیغ کا آپ نے کام کیا. ایک بات بہت زبردست ہے, فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی 16 سال پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. شاگردوں نے پوچھا وجہ کیا, فرماتے ہیں میں یہ ناظرین کے لیے بھی یہ بات عرض کروں گا, آپ فرماتے تھے کہ زیادہ کھانا جو ہے بدن کو بوجھل کر دیتا ہے, دل کو سخت کر دیتا ہے, ذہانت کو ختم کر دیتا ہے, نیند زیادہ لاتا ہے, عبادت میں سستی پیدا کرتا ہے اور نافرمانی رسول کا سبب بن جاتا ہے. کیا کمال شخصیت, کیا کمال گفتگو. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ پریکٹیکلی آپ نے اپنی ہستی کے ذریعے سے رہتی دنیا تک جو چیزوں کو پروف کیا. ایسا نہیں کہ صرف قول, لیکن جب آپ اقوال کی طرف جاتے ہیں تو وہ بھی ایسے اقوال اور نصیحتیں ایسی اور ارشادات ایسے ہیں کہ ایک ایک قول جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو زندگی کی صحیح سمت بتلاتا ہوا نظر آتا ہے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہم نے امام شافعی علیہ رحمہ کا صحیح طور سے حق ادا ہی نہیں کیا صاحب, ہم نے محدود کر دیا ہے. مجھے کہنے دیجئے جملہ, اور پرابلم یہ ہے مذاہب کی جو ہم نے بانٹ کی ہے نا اس بٹت کے اندر بھی جو ہے ہم نے بہت محدود کر کے رکھ دیا ہے. امام شافعی علیہ رحمہ کو تو باقاعدہ میں پڑھایا جانا چاہیے کہ ہستی کیا ہے, ان کے ارشادات, ان کی نصیحتوں کے بارے میں بتائیے, اور خاص طور پہ جو آخری ایام آپ کے گزرے عمر مبارک کے بتائیے ذرا. جنید بھائی, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود تو دنیا سے تشریف لے گئے اور آج صدیاں گزر گئیں, لیکن ان کی باتوں کی خوشبو آج بھی تازہ ہے اور ان کی گفتار کی کرنوں سے قلوب و اذہان آج بھی منور ہو رہے ہیں. ایسا ہی آپ کے جو اقوال ہیں نا وہ یوں سمجھیے کہ ایک زندگی گزارنے کا منشور آپ نے دیا. آپ فرماتے ہیں ضرورتیں کم کرو گے راحتیں زیادہ پاؤ گے. کیا اچھی بات ہے. دوسری بات فرماتے ہیں جو شخص تمہارے ایسے اوصاف بیان کرے جو تمہاری ذات میں نہیں ہے وہ کل تمہارے ایسے عیوب بھی بیان کرے گا جو تمہاری ذات میں. کیا اچھی بات ہے. پھر فرماتے ہیں اپنے نفس کو حق میں مشغول کر لو ورنہ یہ تمہیں باطل میں مصروف کر دے گا. پھر فرماتے ہیں لوگوں کی باتیں پتھر کی طرح ہوتی ہیں, اپنی پیٹھ پر لادو گے تو تمہاری پیٹھ توڑ دیں گی. لوگوں کی باتوں کو قدم کے نیچے رکھو, برج بنا لو, بلند ہوتے جاؤ گے. واہ واہ واہ, کیا موٹیویشن ہے صاحب. میری کسی بات کی مخالفت میں تمہیں کوئی صحیح حدیث مل جائے تو میری زندگی نہیں, میری موت کے بعد بھی میری بات کو چھوڑ دینا اگر اس کے مقابلے میں کوئی حدیث تو سبحان اللہ. پھر آپ فرماتے ہیں علم کے ساتھ ادب ضرور سیکھو. فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کی خدمت جب حاضر تھا تو میں کتاب کا صفحہ بھی اس طرح پلٹتا تھا کہ آواز امام مالک کو نہ جائے. تو علم کے ساتھ ادب سیکھو پھر کامیابی ہوگی. پھر فرماتے ہیں شرافت کے 4 ستون ہیں, حسن اخلاق ہے, عاجزی ہے, سخاوت ہے, عبادت گزاری ہے. فرمایا جب تک تم بات نہیں کرتے تو وہ بات تمہاری مملوک ہوتی ہے, جب بات تمہاری زبان سے نکل جاتی ہے تو تم اس کے مملوک ہو جاتے ہو. لفظ جب تک تمہارے منہ میں ہیں تمہارے غلام ہیں, نکل گئے تو تم ان کے غلام ہو گئے. اب وہ جو نتائج ہیں ان کے ذمہ دار تم ہو. پھر فرماتے ہیں جب تم اللہ کے راستے میں چل پڑے ہو تو تیز دوڑو, تیز نہیں دوڑ سکتے تو آہستہ دوڑو, آہستہ نہیں دوڑ سکتے تو چل کر جاؤ,
चल नहीं सकते तो घिसट कर जाओ, लेकिन वापस ना आना, रुजू ना करना पीछे की तरफ, आगे अल्लाह के रास्ते में बढ़ते जाओ। फरमाते हैं अगर तुम में 99 नेकियां हो और एक खामी हो तो लोग तुम्हारी 99 नेकियों का तज़किरा नहीं करेंगे, एक खामी का जिक्र करेंगे। ये लोगों की नफ्सियात है। आपकी जिंदगी के जो आखिरी अय्याम है वो इस तरह गुजरे। फरमाया इमाम शाफी के यूनुस बिन अब्दुल आला फरमाते हैं जिस कदर सख्त तकलीफ में मैंने इमाम शाफी को देखा, इस कदर तकलीफ मैंने किसी और को नहीं देखी। उसके बहुत से असबाब भी बयान किए गए तारीख की कुतुब के अंदर कि मर्ज अयाम के अंदर जो अयाम मर्ज थे उसमें बड़ी तकलीफ आपने गुजारी। यही फरमाते हैं कि जब मैं गया तो मुझसे फरमाने लगे सूरह आल इमरान सुनाओ। तो कहते हैं कि मैंने कुरान मजीद की सूरह आल इमरान शुरू की और जब बिल्कुल नज़ा की कैफियत तारी हो गई तो मुझसे फरमाने लगे बस अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मैं आपके विसाल के वक्त आपके पास हाजिर हुआ, मैंने आपकी तसानीफ का जिक्र किया तो मुझसे फरमाने लगे सारी जिंदगी मेरी ये कोशिश रही कि सही इल्म लोगों तक पहुंचा दूं और मेरी ये भी ख्वाहिश थी कि इस इल्म पर लोग मेरी तारीफ न करें। फिर यही रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मैंने इमाम शाफी को ख्वाब में देखा और उनसे पूछा अल्लाह ने आपके साथ क्या किया? तो फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुर्सी पर बिठाया और फरिश्तों से कहा कि शाफी पर मोती निसार करो। यही इमाम शाफी फरमाते हैं कि अबू बयान अस्फानी कहते हैं मैंने ख्वाब में इमाम शाफी को देखा और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और मैंने आका करीम से पूछा कि आपके तो इब्ने अम्म हैं तो आपने उनको क्या फायदा दिया? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अर रिसाला जो इमाम शाफी की किताब है उसमें उन्होंने एक दुरूद लिखा है, उस दुरूद की वजह से मैंने अल्लाह से अर्ज किया कि शाफी से हिसाब ना लेना, बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दे। फरमाते हैं वो दुरूद क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफल अन्हुल गाफिलून। या अल्लाह तू अपने हबीब पर इतना दुरूद भेज जिक्र करने वालों की तादाद के बराबर, और तू अपने हबीब पर इतना दुरूद भेज जो जिक्र से गाफिल हैं उनकी तादाद के बराबर भी अपने हबीब पर दुरूद भेज। यानी हर सूरत में दुरूद ही है, सलामों का नजराना है। तो इमाम शाफी फरमाते हैं कि इस वजह से अल्लाह ने बख्शिश कर दी। अबू जुर्रा फरमाते हैं कि जब इमाम शाफी को मैंने ख्वाब में देखा, अबू जुर्रा फरमाते हैं कि जब मैं इंतकाल हुआ तो किसी को ख्वाब में खबर दी, अल्लाह ने क्या किया? फरमाया अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया इसको अबू अब्दुल्ला अबू अब्दुल्ला अबू अब्दुल्ला के साथ रखो। फरमाया इससे क्या मुराद? फरमाया एक अबू अब्दुल्ला से मुराद इमाम मालिक, एक अबू अब्दुल्ला से मुराद इमाम शाफी, एक अबू अब्दुल्ला से मुराद इमाम अहमद बिन हंबल है। जन्नत में जिनका पड़ोस अल्लाह ने मुझे अता किया वो ये तीन हस्तियां। हाय हाय अल्लाह। और यही तीन हस्तियां जो हैं एक ही वक्त के अंदर जो है आप ये देखिए आलम इस्लाम के लिए जितना बड़ा काम करती हुई नजर आती हैं। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों अब कब तशरीफ़ लाए इस तयक्कुन के साथ कि कल बरोज़ महशर अल्लाह तबारक तआला ज़िक्र करने वालों और सुनने वालों को इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा की नज़र शफ़ाअत नसीब फरमाए। आइए आपको इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा के एक ग़ुलाम की बारगाह में लिए चलते हैं। नाज़रीन कराम, तारीख़ गवाह है दुनिया में बड़े बड़े जहन में रखी का कदावर लोग आए और कदावर लोग ज़ाहिर आते रहेंगे जिनके इशारा अबरू पर करोड़ों गर्दनें जो हैं वो हमेशा ख़म हो जाया करती हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी उनको जो है ताकत दी, मगर ये जहन में रखिए रोज़ ज़माना के साथ उनका नाम जो है वो सफ़ा हस्ती से मिट जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं जोड़ा होता। और जो अल्लाह उसके रसूल से ताल्लुक़ जोड़ लेता है फिर उसको अल्लाह ताला दवाम अता कर देता है। लेकिन कुछ वही बात है कि कुछ नफूस क़ुदसियाँ ऐसे होते हैं कि जो अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, अपने इल्म फ़ज़ल से, अपने परहेज़गारी से बामे फ़लक को पहुँच जाया करते हैं। और आलम ये होता है कि रहती दुनिया तक फिर उनका नाम जो है ज़ुबानों पर भी ज़िंदा रहता है और लोगों के क़ुलूब पर भी ज़िंदा रहता है। इन्हीं पाकबाज़ हस्तियों में नाज़रीन एक ऐसे मर्द कलंदर हैं, आशिक़ खैरुल वरा हैं, वारिस फ़िक्र रज़ा हैं कि जो कि इंतहाई मुमताज़ हैं अपनी हस्ती में, जिन्हें दुनिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के अजीम ख़िताब से पुकारती है और जिन्हें हज़रत अबुल फ़ज़ल अल्लामा मोहम्मद सरदार अहमद चिश्ती क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किया जाता है। ख़ानदानी एतबार से नाज़रीन अल्लाह तबारक व तआला ने जो शराफत आपको अता की, जो पाकबाजी अता की, जो मेहमान नवाजी आपके अंदर थी, मशाइख़ उलमा और सादात की इरादतमंदी जो आपके अंदर मौजूद थी, वो अपनी मिसाल यकीनन आप थी। यानी आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर्रहमान के शहज़ादे हुज्जतुल इस्लाम अश-शाह अल्लामा हामिद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की निगाहों के असीर आप थे। और बरेली शरीफ के फैज़ान से फैज़ याब होने वाले हज़रत सरदार अहमद रहमतुल्लाह
اللہ علیہ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا اوصاف سے نوازا تھا، یعنی کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سب کچھ آپ کا جو تھا وہ صرف اور صرف علم دین تھا، اس کا اصول تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسباب کو بالائے طاق رکھا، جیسے بھی امام شافعی علیہ رحمہ کی بات ہو رہی ہے نا، بالکل اسی طرح سے ناظرین سمجھ لیجئے ان کی پیروکاری کرتے ہوئے، یعنی اسباب کو مکمل طور پہ بالائے طاق رکھا، مسبب پہ ہمیشہ نگاہ رکھی، جو میں بات ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا، اور ایک کمرے میں یعنی سمجھ لیجئے جو لیمپ کی روشنی ہوتی ہے، اس لیمپ کی روشنی کے اندر آپ نے علمی سفر کو طے کیا۔ آپ کا عرصہ تدریس جو ہے تقریباً 30 سالوں سے زائد برسوں پر محیط تھا، طلباء کرام کی جو تعداد تھی وہ بڑھتی گئی، اور عالم یہ تھا کہ اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے 12 ربیع الاول 1369 ہجری بمطابق جنوری 1950 عیسوی کو بعد از نماز عصر جامعہ رضویہ مظہر اسلام کی بنیاد رکھی۔ یہی جامعہ رضویہ ناظرین مظہر اسلام عشق و محبت کا مسکن بنا، علم و عرفان اور یوں کہہ لیجئے کہ اپنا تصوف کا جو ہے خاص ایک آماجگاہ بنی، اور سب سے بڑھ کے تعلیم دین کا جو ہے مرکز بنا۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی وقت میں عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، خطیب بھی تھے، مناظر بھی تھے، ولی کامل بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، اور کتب وقت بھی تھے۔ حضرت شاہ سراج الحق چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ مرشد گرامی نے چشتی سلسلے میں خلافت و اجازت سے آپ کو ہمکنار کیا، اور سلسلہ قادریہ میں حضور حجت الاسلام مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت سے آپ کو سرفراز کیا۔ آپ کی طبیعت کے اندر عاجزی، انکساری، شفقت اور محبت بے انتہا پائی جاتی تھی۔ آپ ہر آنے والے طالب علم کو مولانا کہہ کر پکارا کرتے تھے، یعنی اس کو مقام اور مرتبہ دیا کرتے تھے، علماء کرام کا بہت احترام کرتے تھے، مشائخ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، سادات کی بڑی عزت کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہ فریفتہ تھے، اور عالم یہ تھا کہ حب رسول میں اپنے آپ کو فدا کرنا چاہتے تھے۔ بس آپ کی شفقتیں، آپ کی محبتیں، یعنی جو فیصل آباد کا ایریا ہے اس کا کریا کریا جو ہے وہ آپ کی محبتوں سے گونجتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور کل بروز محشر یقیناً ان کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ حصول علم میں آسانی کا عمل، روزانہ نماز فجر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا علیم 21 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لینے سے حصول علم میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے کہ ضرورت سے زیادہ دنیا کی طلب دل سے نکال دو، کیونکہ ضرورت سے زیادہ دنیا کی طلب مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی سزا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون پڑھیے گا سیدنا امام محمد بن ادریس المعروف امام شافعی علیہ رحمہ کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ میں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔